یا محمد کہنے پر، اور آج تک مٹا رہے ہیں مسجد کے محراب سے، آج تک تختی اتار رہے ہیں مسجد کی دیواروں سے۔ خوارج، اہل نجد اور آگے ان کی سوچ کے پیروکار، اور روافض نے کس پر سٹینڈ لیا؟ عقیدہ امامت پر، اور نفی کر بیٹھے سارے خلفاء کی اور نفی کر بیٹھے سارے صحابہ کی۔ جن صحابہ کے ایمان کو اللہ دلیل بنا کے قرآن میں پیش کر رہا ہے، اور جن کے ایمان کی دلیل اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، اور جن کو جنتی قرار آقا کریم نے اپنے ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ کو جنت کا ٹکٹ الاٹ کر دیا تھا، وہ معیار حق نہیں ہے کچھ لوگوں کے نزدیک۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، عقیدہ توحید پر سٹینڈ لے کے امت کو مشرک قرار دینا یہ بھی غلط ہے، اور عقیدہ امامت پر سٹینڈ لے کر آگے صحابہ کی نفی، اور پھر پوری امت کی نفی، پھر قرآن کی نفی، پھر آقا کریم کے ہزاروں فرامین کی نفی اور گستاخ صحابہ کا دروازہ کھولنا، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ حب صحابہ اور حب اہل بیت، ان دونوں کو مکس کیا جائے تو پھر بنتی ہے حب رسول اللہ، اور حب رسول اللہ حقیقت میں ہے حب الہی۔ تو پھر بندے کا رابطہ اللہ سے منقطع نہیں ہوتا، پھر بندے کا رابطہ رسول اللہ سے منقطع نہیں ہوتا، پھر بندے کا رابطہ مضبوط رہتا ہے جب ان دونوں ذوات کے ساتھ رابطہ بندے کا مضبوط ہو، نہ صحابہ کی نفی ہو نہ اہل بیت کی نفی ہو، بلکہ ان دونوں محبتوں کی معجون مدینہ بنا کر جب بندہ استعمال کرتا ہے، پھر خارجی جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں، رافضی جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں، اہل سنت کا ترہ امتیاز چوٹی پہ چڑھ کے بولتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہ یا رسول اللہ کہنے پر شرک کا جو فتویٰ لگاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ کتنی وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اس کو کہا جاتا ہے جو زندہ ہو، تو آقا کریم زندہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آقا کریم، اب میں وہ لفظ میری زبان نہیں ساتھ دیتی، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آقا کریم مردہ ہے۔ آقا کریم کیا ہے؟ ابن ماجہ سیاستہ کی کتاب، اس کے اندر سے میں یہ جواب دینے لگا ہوں کہ آقا کریم مردہ نہیں ہے۔ آقا کریم تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی شان تو وراء الورا ہے، ان کی زندگی سے قیامت تک کی انسانیت پابندہ ہے اور زندہ ہے، اور ساری امت کی زندگی سے بڑھ کر آقا کریم کی زندگی کا ایک لمحہ ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ، اس بات کا جواب کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں، اس بات کا جواب کہ نبی زندہ ہے یا مردہ، اس بات کا جواب کہ یا رسول اللہ کہنا شرک نہیں، اس بات کا جواب کہ یا رسول اللہ کہنے والوں پر شرک کا فتویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے، بعد کے لوگوں کا ہے۔ یہاں پہ اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی محقق علی الاطلاق وہ کہتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسی، جسمانی، روحانی اور حقیقی زندگی کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی صدی میں بھی اس بات پر اختلاف ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق جذب القلوب کے اندر، الشیعۃ اللمعات کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی رولا گولا ہے ہی نہیں کہ آقا کریم حقیقی حسی، جسمانی، روحانی زندگی کے ساتھ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہے۔ اچھا، آقا کریم مردہ نہیں۔ حدیث نمبر 1625، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ کیا بیان کر رہے تھے؟
जुमे के दिन की फजीलत, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे वाले दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद पढ़ा करो। कसरत से क्या पढ़ा करो? दरूद मुझ पर जो है वो जुमे के दिन पेश किया जाता है, तो तुम कसरत किया करो दरूद पाक पढ़ने की। तो एक बंदा कहने लगा, यानी कि सहाबी रसूल कहने लगा, फकाल रजुल, एक आदमी ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, कैफा तुअरादु सलातुना अलैका वक़द अरनता यानी बलीता। या रसूल अल्लाह, वो आप तक आपके फौत हो जाने के बाद दरूद कैसे पहुंचेगा? यार बात आपको समझ आ रही? आपके फौत हो जाने के बाद वो दरूद आप तक कैसे पहुंचेगा? अब उसने जो सवाल किया वो बाद अज विसाल का था। आका करीम के फौत हो जाने के बाद का सवाल उसने किया। जिंदा तो आका करीम उसके सामने मौजूद थे, जिंदा के बारे में तो सवाल नहीं, सवाल तो है कब्र की जिंदगी के बारे में। तो आका करीम ने फरमाया, अच्छा तुम ये कहते हो कि मेरा जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? उसने कहा कि आप बोसीदा हो गए होंगे फौत हो जाने के बाद। तो या रसूलल्लाह, फिर आप पर दुरूद और सलाम कैसे पहुंचेगा? आका करीम ने फरमाया, काल इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया। ऐ सवाल करने वाले, याद रखो इस बात को, मेरा जिस्म बोसीदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने जमीन पर इस बात को हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हदीस नंबर 1625 के आगे हदीस नंबर 1626 है। हजरत जैद बिन ऐमन वो रिवायत करते हैं हजरत उबादा से, और हजरत उबादा रिवायत करते हैं हजरत अबू दरदा से, और हजरत अबू दरदा इस बात को नकल कर रहे हैं, इस हदीस को बयान कर रहे हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जब एक बंदे ने कहा, क़ुल्तु व बअदल मौति क़ाल व बअदल मौति इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला अजसादल अंबिया। जब एक बंदे ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके फौत हो जाने के बाद, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हां मेरे फौत हो जाने के बाद मैं तुम्हें बता रहा हूं कि नबियों के जिस्मों को खाना अल्लाह ताला ने जमीन पर क्या कर दिया है? हराम कर दिया है। अब यहां पे कोई बंदा यह भी कह सकता था कि उनके जिस्म जो है वो जिंदा होते हैं, लेकिन और कोई एहसास या इदराक या जिस तरह की हमारी जिंदगी है, खाने पीने वाली, हरकत करने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली, सोचने वाली, इस तरह की जिंदगी नबियों की नहीं होती, होते तो जिंदा है। आका करीम ने मजीद इस बात को वाज़ेह कर दिया, फरमाया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़ु, जिंदा भी होते हैं और अल्लाह ताला उनको कब्र में रिस्क भी देता है।